تو ہر چیز آہستہ آہستہ. اس سے میں ایک تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے کہ یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں نا، تو جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی. اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی، 16 شادیوں کی طاقت. بکواس ہے، سب فضول باتیں. جب تک چل پھر رہے ہو، بول رہے ہو، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، سونگنے کی طاقت صحیح ہے، ہضم کرنے کی طاقت ہے، تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں. جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے، سب کچھ، ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے. الگ سے پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو. اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے. مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں. تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو. ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے، تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے. تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کرے نہ کرے وہ آپ کا ہیڈیک ہے، وہ میں الگ ٹاپک ہے. وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، بیوہ طلاق یافتہ، وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری، یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. سب صحت مند ہی ہیں. ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں، تو ایک الگ بات ہے. جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے. اس کے لیے حکیموں کے پاس، جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مت جایا کرو، وہ بیڑا غرق کر دیں گے. جو پراٹھے ہضم کر رہا ہے نا، روٹی ہضم کر رہا ہے، گوشت ہضم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب صحیح ہے، ٹھیک ہے. باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو وہ، اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے. لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی، تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی، بیوی میں رغبت ختم ہو گئی. تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ روحانی بیماری تھی. اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے، اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو، تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا. تو جو زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے، ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. وہ ان کو روزانہ کچھ نیا چاہیے. عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی، پھر اسے بیلنس ہے نا، کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی. اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ. تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، حرام میں اعتدال نہیں ہوتا. جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا، زنا کرتے ہیں، تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں، لیکن گھریلو لائف ان کی برباد. بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ایک وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے، بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے. آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی، آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے. ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اور بہت جلد ہے. بڑھاپا کوئی ٹائم نہیں لگتا، کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے. جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جذبات آہستہ آہستہ اس میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جذبات کے ہوتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ وداؤٹ جذبات نہیں ہوتا. دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ انسان پہ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو ساری چیزیں ایک ساتھ ہی کمزور ہوتی ہیں. سب چیزیں آہستہ آہستہ ایک ساتھ کم ہونا. نظر کمزور ہوگی، یہ اللہ کی نعمت ہے. کیوں؟ اگر نظر کمزور نہ ہو تو سب نظر آئے گا اور دل پہ لے گا ساری باتیں. سوسائٹی میں سب کچھ ٹھیک تھوڑی ہو رہا ہے، سب دیکھے گا کیا ہو رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد لے گا کس پہ؟ دل پہ. تو دل میں برداشت نہیں ہے، وہ جوانی والا دل تھوڑی ہے. اس وقت تو بیسیوں کا اس نے توڑا ہوگا، بیسیوں نے اس کا توڑا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تبھی تو وہ عاشقوں نے وہ دل کے وہ کراس لگایا ہوا ہوتا ہے اس پہ کہ ٹوٹا ہوا دل. تو بیسیوں نے اس کا دل توڑا ہو گیا، سہ گیا. بیسیوں کا دل اس نے توڑا ہوگا. لیکن بڑھاپے میں نہ دل توڑنے کی طاقت اور نہ دل ٹوٹنے کی طاقت، برداشت نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو کمزور کر دیا کہ نہ کچھ نظر آئے گا نہ دل پہ لے گا. محدود. اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں، سنائی. اس کا بھی فائدہ ہے بھائی، سب سن لیا تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کچھ ٹھیک نہیں سنا جاتا، کچھ الٹا بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں، تو بھی آپ ڈائریکٹ کس پہ لیں گے بھائی؟ دل پہ لیں. اللہ کہنے کو سناؤ ہی نہیں. یہ 20 دفعہ ایک بات کو پوچھے بھائی کیا بولا ہے، تو اگلے کو پھر بیان چینج کرنے کا موقع مل جائے. پہلی دفعہ میں تو دادا ابو کے سامنے بہت غلط بولا تھا، لیکن جب دادا نے وضاحت طلب کی تو پھر پوتے نے بیان بدل دیا. کہ پہلی دفعہ میں یہ سمجھ میں آ جاتا تو دادا ڈائریکٹ کس پہ لے کے جاتے؟ دل پہ لے جاتے. دانت بھی اللہ کمزور کر دیتا ہے.
وجہ اس کی ہے کہ اگر ویسے ہی دانت ہوتے نا بڑھاپے میں تو پھر وہی چیزیں کھاتے مرغے، اور پیٹ میں ہضم کرنے کی صلاحیت ہے نہیں. تو اللہ میاں نے کہا دانت بھی کمزور کروں گا تاکہ لیکوڈ چیزیں کھاؤ، دلیا کھاؤ، ڈبل روٹی کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھاؤ. تو رشتے کا انکار ہوا تھا نا اس وجہ سے جوانی میں، وہ بڑھاپے میں وہ اب ڈبو کے کھاؤ. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے، چل پھر رہے ہیں، 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، کرے نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا. بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں مفتی مولوی صاحب، کچھ اور نہیں آتا تمہیں. اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا، پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا، اتنا ویلا بڑھاپے میں نہیں ہوتا، مصروفیت بڑھتی ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں پہلے تو آپ بڑے آرام سے مل لیا کرتے تھے، آج کل شارٹ ہی رہتے ہیں مارکیٹ سے. بھائی پہلے مصروفیت کم تھی، اب کیا ہے، پرانے دوست ہیں نا. تو یہ تو انسان کی جیسے جیسے آگے جائے گا مصروفیت اور کام بڑھیں گے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے، ہاں بیماری میں مصروفیت ختم، وہ تو پھر بیماری کی فکر ہی ایک مصروفیت بن جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کروں میں. اور آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرق، آج اللہ نے جو مالی وسائل دیے ہیں عین ممکن ہے کل یہ نہ رہیں آپ کے پاس. ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو دھڑام سے نیچے آتے دیکھا ہے. آپ کی زندگی اگر ایسے گزر جائے نا، آپ صرف فرائض اور واجبات پورے کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں تو اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہیں. بس جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا تم پہ فرض ہے کر لو، جس چیز کو کہہ دیا کہ نہیں کرو اس سے بچ گئے. بس یہ ہے پہلا اسٹیپ کامیابی کا. آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ پاکیزہ زندگی دے گا. اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. طیبہ کا مطلب صرف پاکیزہ نہیں، اٹریکٹیو. آپ کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہوگا، مزے کی زندگی گزرے گی. صرف اتنا کر لو. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا اس میں بھی اللہ کہتا ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو، چھوٹے موٹے معاف کر دوں گا میں. اور آسان کر دیا، لو بھائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچو گے چھوٹی موٹی خطائیں مٹا دوں گا. نکفر ایسے جیسے ربڑ لے کے نہیں مٹائی جاتی، وہ مٹ جاتی ہے نا چھوٹی چیز. گناہوں کے پہاڑ ہیں تو وہ نہیں مٹتے، وہ توبہ سے معاف ہوں گے. اور یہ جو گناہوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ان میں وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا اللہ کے حقوق سے تعلق ہے، وہ گناہ بھی داخل ہیں جن کا مخلوق کے حقوق سے تعلق. اللہ کے حقوق میں بھائی نماز قائم کر لو 5 ٹائم. نماز چھوڑ دینا صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اس سے بڑا جرم اسلام میں ہے ہی نہیں. بس یہ سوچا کرو اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے اللہ کہتے تھا کہ چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں ہے تو اب تو کوئی عذر چلے گئی. حالانکہ وہ سفر بھی تھا اور سامنے دشمن بھی ہے، وہاں اجازت نہیں تھی. تو پہلا کام اللہ میاں نے کہا کہ نماز قضا مت کرو. دوسرا رمضان کے روزے جو اللہ کے حقوق میں ہے، سوری اس سے پہلے زکوٰۃ ہے. تیسرا رمضان کے روزے. چوتھا زندگی میں ایک مرتبہ حج. اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی تغییر نہ کی جائے، جس ڈیزائن میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا اس کو تبدیل نہ کیا جائے. تبدیلی بڑی نوعیت کی ہوگی تو بڑا جرم ہے. مثال کے طور پر آج کل جو اپنی جنس کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ بڑی نوعیت کی، بہت بڑی نوعیت کی تبدیلی ہے نا. مرد پیدا کیا اور آپ کیا بن رہے ہیں؟ عورت. حدیث میں اس پہ صاف لعنت ہے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال، کہ جو مردوں میں عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. لعنت چھوٹے گناہ پہ ہوتی ہے، بڑے گناہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح لڑکوں سے بدفعلی کی طرف جانا، ہومو سیکسولیٹی کی طرف جانا، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہے. اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے، لوگ بدک جاتے ہیں، لیکن داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں ہے. تغییر خلق اللہ ہے. یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں. صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا، ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر، تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے. وہ ڈر گیا بیچارہ. کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یعف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، وقص الشوارب، خالف الیہود والنصارى. بہت ساری احادیث ہیں اس پر، اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے. تو ہمت کر کے رکھ دو، چھوڑ دو یار، کچھ نہیں ہوتا، اور اچھے لگو گے، چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی، بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے. داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں، داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے، یہ تو وہی ہو گیا. ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے. تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے، دل تو میں تیرا دکھاؤں گا. تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا.
کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے. تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا. یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا. تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے, نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ. اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے, اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے, چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دیے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو داڑھی بدنام ہوتی ہے. تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو, داڑھی نہیں کاٹیں وہ رکھیں آپ. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, صحافی بھی تھے, تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا تو کچھ وکیل لوگ آئے, انہوں نے فوراً ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ, تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, داڑھی والے یہ کر رہے ہیں, ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا داڑھی والا. تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں, مطلب اس کا یہ تھا. اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں. یعنی آپ لوگ ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی اللہ نے دو چیزوں پہ پابندی لگائی ہے, ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر. جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے دو حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا, غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا. تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ, تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں, بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے, فروغ تو دے نا. یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ, سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو, برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے, آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی. بدنظری کرنا صغیرہ گناہ ہے, عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے. یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا بدنظری صغیرہ گناہ ہے, تو یہ خوب سمجھ لو جو بدنظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا, میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے, وہی بار بار بھی دیکھتا ہے. جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی بولو نا نہیں دیکھتا. تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی 5 دفعہ ہو جاتا ہے, انسان ہے کبھی نظر پڑ جاتی ہے پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب, اب تو میں توبہ استغفار کرو, آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے, قتل کرنا کبیرہ گناہ, بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں, آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے ابھی ٹھہرو ذرا کریں گے, اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی, ویڈیو نہ بنائیں, یہ صغیرہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ اچھا, عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا, چھوٹی موٹی نافرمانی ہر گھر میں ہوتی ہے, ان بڑے پیمانے پر نافرمانی کرنا, اس کی پرمیشن کے بغیر آپ بار بار گھر سے جاتی ہو, وہ پوچھ رہے کہاں بیٹھی ہو, آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے, اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. عورت کے حقوق میں جو انسان مخلوق کے حقوق ان میں سب سے پہلے اللہ نے شوہر کا حق رکھا ہے. اور مرد اگر اس کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, نان نفقہ ہے, اس کو کچھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں نہیں کر رہا, اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, تو یہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ دیکھو یہ چیزیں کبھی کبھار صغیرہ میں آتی ہیں, ہر گھر میں ہوتی ہیں کبھی کبھار. تو یہ جہاں انسان رہتے ہیں تو 100% درست کون رہتا ہے, لیکن ایسے حالات ہیں کہ عورت کو ذہنی مریض بنا دیا, وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے, یا ایسے حالات ہیں کہ عورت نے میاں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا. عدالتی خلے لے کے شادیاں جو ہو رہی ہیں آج کل, مرد کے بچے بھی گئے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بیگم صاحبہ کو کوئی اور پسند تھا, خلا لیا, چلو جی وہاں. مفتی اور حضرات چیختے رہ جائیں اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ کون ہوتے ہیں؟ میں نے بھی ایک بیان تھا میرا خلا پر نا, اس پہ نیچے لوگوں کے بہت سارے نیگیٹو کمنٹس, بار بار کہہ رہے ہیں خلا کا حق تو اللہ نے عورت کو دیا ہے, یہ مولوی دیکھو کیا, یہ مولوی غلط گائیڈ کر رہا ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ خلا کا حق ایسے دیا ہے عورت کو کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ خلا لے لے, ایسا قرآن میں کہیں بھی
نہیں ہے، قرآن کے اندر موجود ہے فلا جناح علیہما، میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر لیں. اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے علیحدگی چاہیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر مہر واپس لے کے اس کو چھوڑ دے. یہ ہے خلا. فی مفتدت بھی، فدیہ دے دے اس کو. تو فدیہ جانبین کی مرضی سے ہوتا ہے. معاوضہ جب بھی کسی چیز کا لیا جاتا ہے تو اگلا معاوضہ قبول کرنے پر راضی بھی تو ہونا. تو خلا اسلام میں ایک ایگریمنٹ ہے تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور بخاری کی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کیسے ہوا تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلا کے راضی کیا تھا. خاتون نے نبی کی عدالت میں کیس دائر کیا کہ میں نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان کو حکم دیا طلقھا، ان کو طلاق دو. ان کے شوہر نے طلاق دی، پھر نکاح ختم ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عام طلاق میں اور خلا میں فرق یہ ہے کہ عام طلاق مرد اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، عورت کا اس میں مطالبہ نہیں ہوتا. خلا میں عورت کا مطالبہ ہوتا ہے. تو خلا عورت کا حق کا مطلب یہ کہ عورت بھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ مطالبہ کرنا ضرورت کے وقت ناجائز نہیں، اگر کوئی ضرورت ہو تو کر سکتی ہے، کوئی معقول وجہ ہو. آج ہماری عدالتوں نے کتنا آسان بنا دیا اس کو. ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. ہاں کورٹ اس کو کہہ رہی ہے شوہر کو خلا دے دو، پھر شوہر دے دے، سائن کر دے، پھر ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر بعض دفعہ آتا نہیں ہے، نوٹس نہیں پہنچتا، آیا الزامات ثابت نہیں ہوئے اس کے اوپر، جو الزامات لگے تھے جھوٹے الزامات تھے، دلیل سے ثابت نہیں کیے، شوہر نے الزامات کو مانا بھی نہیں. پھر بھی بس جو قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ہر قیمت پہ عورت کو علیحدگی دی جائے گی اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، چاہے اس کے پاس کوئی معقول ریزن ہو یا نہ ہو. کوئی معقول ریزن ہو پھر تو ہم بھی اس کے قائل ہیں، بلکہ معقول ریزن، چند معقول ریزنز ایسی ہیں کہ اگر شوہر سائن نہ بھی کرے تو خلا تو نہیں ہے لیکن نکاح فسخ کر سکتی ہے کورٹ. پھر سمجھ رہے ہو بات کو؟ بعض ریزن ایسی ہیں، کوئی واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہو نا عورت کے اوپر، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، یا بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی نامرد ہے، حق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ تو نکاح کی اب مصلحتی فوت ہو گئی نا. ایسی کنڈیشن میں کورٹ پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو بلائے. عورت نے دعویٰ کیا کہ اس میں یہ 3 خرابیاں یا 2 یا 1 خرابی ہے، تو وہ اس پہ کیس کرے اور یہ دیکھے کہ یہ واقعی سچ کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے. جیسے جج کرتا ہے نا، چوری کا الزام لگائے تو ایسے تو نہیں کہ جس نے الزام لگایا بس فوراً مان لیا آپ نے. جج یہ بات جج کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ ہاں جی یہ الزامات ٹھیک ہیں، اور یہ واقعی ایسے الزامات ہیں کہ اس کے ایسی صورت میں شوہر کے ساتھ عورت کا گزارا ناممکن ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کی حدود پہ یہ قائم نہیں رہ سکتے. پھر مرد جج بیوی سے کہے گا کہ آپ رہنا چاہتی ہیں علیحدگی چاہتی ہیں. اگر وہ کہے مجھے علیحدگی چاہیے تو پہلے صورت میں یہاں بھی جج شوہر کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دو. اگر وہ نہیں دیتا تو اگر یہ بیماری قابل علاج ہوگی تو علاج کا موقع دیا جائے گا 1 سال کا. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے یعنی حتی الامکان کوشش کی جائے گی، پہلے موقع دیا جائے اس کو. نان نفقہ نہیں دے رہا، اس کی وجہ پوچھی جائے گی کیوں نہیں دے رہے آپ. تو یہ تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد جج یہ جب فیصلہ کرے گا اس کے بھئی یہاں متعنت ہے، مرد جو ہے نا وہ ظالم ہے، یہ نہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے، تو پھر اس کو کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دے. وہ نہیں دیتا تو پھر خلا نہیں ہوگا، یہاں فسخ نکاح ہوگا کہ جج نے کیا کیا، دونوں کا نکاح ختم. یہ اس کنڈیشن میں جائز ہے. آج جو عدالتوں میں چل رہا ہے وہ یہ نہیں ہے، اس پہ ہم چیخ رہے ہیں. آج جو کورٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ عورت جائے، اس کو ایک پرنٹڈ ایک صفحہ دے دیا جاتا ہے وکیل کی طرف سے، اس میں سارے الزامات پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کیا کیا الزامات لگیں گے. جج یہ تحقیق نہیں کرتا ہے کہ یہ الزامات صحیح ہے یا غلط ہیں، اور جج کو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ الزامات غلط ہیں، جج نے پھر بھی خلا کی ڈگری پکڑانی ہے، تھمانی ہے، چاہے شوہر سگنیچر کرے یا نہ کرے. یہ کالعدم ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کسی مرد کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. ریاست کو اتنا کنٹرول اللہ نے نہیں دیا کہ وہ آپ میری اور آپ کی بیویوں کو ہم سے جو ہے نا وہ طلاق دلوانا شروع کر دے. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. مرد کی عورت پر نکاح والی ملکیت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی عورت. لیکن نکاح میں ملکیت کس کی ہوگی؟ مرد کی ہوگی. یہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے اسلام کا بنایا ہوا اصول ہے، اور عورت کے فائدے میں ہے یہ. ہاں اگر وہ ڈھیڑ بن کے بیٹھ جائے نا، عورت نے الزامات لگائے شوہر کے اوپر، گواہوں سے ثابت کیا، عدالت نوٹس بھیج رہی ہے شوہر کو آ جاؤ، وہ نہیں آ رہا، اور الزامات اسی سنگین نوعیت کے ہیں. چھوٹے موٹے دیکھیں وہ تو خرابی ہر گھر میں ہوتی ہے نا، مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. یہ گالیاں دیتا ہے تو گالیاں معین اختر کے ماموں اتنی گالیاں دیتے تھے. جو یعنی ایسے الزامات ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں، جس میں واقعی عورت کو شوہر کے ساتھ رکھنا انتہائی درجے کی زیادتی ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور نشہ کرا رہا ہے، اس کو کرا رہا ہے نشہ. یہ تو غلط ہے نا، یہ تو زیادتی ہے نا. یہ بھی اسی نوعیت کی ہے، نہیں بہت ہی واضح طور پر ہو نا. آج کل جو خلا آ رہے ہیں تمیز سے بات نہیں کرتا، گالیاں بہت دیتا ہے، گندی گندی گالیاں دیتا ہے.
غلط کرتا ہے ہم کو اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح شراب پیتا ہے اگر نشہ کرتا ہے تو یہ خلا کی یہ فسخ نکاح کی بیس نہیں ہے. شراب پی کے کرتا کیا ہے؟ اگر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے اور ظلم کر رہا ہے نا تو وہ پھر اس کو بیس بنایا جائے گا. تو خیر اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ ہٹ دھرم ہو کے ضدی بن کے بیٹھ گیا, نوٹس آ رہے ہیں. اچھا یہاں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوٹس بھی عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح گھر پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. شوہر بیرون ملک میں اندرون کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. جنرل مشرف کے جو سیاہ کام ہے نا, کارنامے, ان سیاہ کارناموں میں ایک اس خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا صحرا بھی جنرل مشرف اپنے ساتھ قبر میں لے کر گئے. یہ سارا گند کس نے مسلط کیا ہمارے اوپر؟ جنرل مشرف نے. پورے خاندانی نظام کی اب ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں. اور ہماری دینی تنظیمیں اس وقت بھی خاموش تھی, اب بھی خاموش ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل اس وقت بھی خاموش اور اب بھی الحمدللہ خاموش ہے. تو پتہ نہیں کیوں خاموش ہے, ان کی کیا مسلط ہے, واللہ عالم. ہم تو اچھی تعبیل ہی کرتے ہیں, کوئی وجہ وسیع تر مفاد میں ہی ایسا ہو رہا ہوگا شاید. تو خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر ہٹ دھرم ہے, بلا رہے ہیں, نہیں آ رہا, تو پھر بعض فقہا کی رائے ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو پولیس کے ذریعے اٹھا کے لے کر آئے. کیوں نہیں لے کر آ رہی بھائی؟ اصل میں حکومت کا ایک یہ جو جنرل مشرف نے کیا نا کہ تڑواؤ, کیا کرو بھائی, جب نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرو. وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ معقول بیس ہے یا نہیں ہے. ویمن رائٹ کے لیبل لگا کے خاندانی نظام کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے. لیبل یہ ہے کہ عورت کے حقوق, لیبل یہ لگا دیا کہ کس کے حقوق ہیں. یعنی عورت کو اگر پڑوس میں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے نا, اپنا پرانا والا اچھا نہیں لگ رہا, تو یہ عورت کا حق ہے کہ یہاں چھوڑ کے وہاں چلی جائے وہ. اور کمال کی بات یہ کہ بچے بھی ساتھ لے کے جائے گی. اس کے حق میں ان بچوں کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہو یار آپ؟ کچھ بھی نہیں دیکھتی کورٹ. جج پابند ہے اس لا کا جو اوپر سے وہ کر بھی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے جو لکھا ہوا ہے میں تو اسی کا پابند ہوں. تو جس پہ جو بھگتتا ہے نا اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں, اس کو میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. جو بھگتتا نہیں ہے وہ نیچے نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہوتا ہے. اس مولوی کو دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے, بھگتو گے پتا چلے گا. اور ویسے تو اب ویسے بھی جب خواتین میں جاب کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے تو دفتروں میں ایک سے ایک ہینڈسم ان کو نظر آئے گا. اور عورت ویسے بھی دل کی کمزور ہے. شوہر جس اسٹائل میں بات کرتا ہے نا, شوہر کو تو پتا ہے تو میری ہو گئی ہے. اجنبی آدمی ہمیشہ ایسے پیارے اسٹائل میں بات کرتا ہے کہ عورت ہمیشہ اس سے دھوکے میں آتی ہے کہ میرا میاں کیسے بات کرتا ہے, اور یہ میرے باس میرے سے ماشاءاللہ کتنے کیوٹ ہیں, میرے باس ماشاءاللہ کتنے پولائٹ ہیں. اس کو یہ نہیں پتا یہ جب تک تیرا باپ نہیں ہے نا اس وقت تک یہ بات کر رہا ہے. جب یہ شوہر بنے گا پھر دیکھنا یہ کتنا پولائٹ ہوگا. وہ جو تیرا مکھنچو شوہر بیٹھا ہوا ہے نا, گیس بجلی کے بل دے رہا ہے, اس کی قدر کر تو. وہ تیرے بچوں کا باپ ہے. اس کو یہ لگ رہے ہیں سارے جو ہے نا ہینڈسم اسمارٹ اور اتنی تنخواہ اور یہ مجھے گاڑیاں دلائیں گے اور یہ کریں گے, اور وہ پھر خلا لے لیا. عدالت کہتی ہے خلا بھی لو, بچے بھی لے کے چلی جاؤ. برباد عورت نہیں ہونا ہے, مرد کا کیا ہے؟ تو مرد تو زندگی گزار لے گا کہیں بھی, برباد تم نہیں ہونا ہے آخر میں. عورت کا حقوق خدا نے جو بیان کیے وہ صحیح ہے, اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. جو مل گیا نا اب اسی کے ساتھ رہنا ہے, تم نے وفا کرنی ہے. اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے برداشت کرو. ہاں ایک سنگین نوعیت کے اگر اس میں ظلم ہے تو پھر اس کی صورت الگ ہے. وہ تو اگر وہ نہیں آ رہا تو پہلی کوشش تو عدالت کرے گی, پولیس کے ذریعے اس کو اٹھا کے لے کر آئے گی. کیوں نہیں آ رہا بھائی, تو بیرون ملک ہے, اس کو مہلت دے گی, آپ آ جائیں یا اپنا وکیل ہائر کریں آپ. پھر بھی اگر نہیں آتا, پکڑائی میں نہیں آ رہا, تو پھر یہ بعض فقہا کہتے ہیں یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. ایسی صورت میں بھی کورٹ اگر فسخ نکاح کرتی ہے, نکاح کو ختم کرتی ہے تو اجازت ہے, کیونکہ وہ ایک متعنت ہے نا کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بھائی آ کے فیس تو کر, تو یہ تیرے پہ الزام لگ رہے ہیں, صحیح ہے غلط ہے بتا تو صحیح نا. اسی وجہ سے جو عورتیں خلا میں کیس دائر کرتی ہیں, ہم ان کے مردوں سے کہتے ہیں آپ عدالت میں جا کے سماعت ضرور کریں. اگر یہ الزامات درست ہیں تو مانیں, نہیں ہے تو آپ انکار کریں, کیونکہ ایسی صورت میں پھر عدالت خلا دے گی تو کورٹ کا تو خلا کورٹ تو دے دے گی, لیکن کسی بھی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ اس خلا کو نہیں مانے گا. لیکن آپ اگر کورٹ میں گئے نہیں, پھر یہ اس کی علامت سمجھی جائے گی کہ آپ نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے. تو خیر جو اصل بات میں کر رہا تھا کہ عدالت سے آج کل جس طرح سے خلا لے رہے ہیں, یہ خلا لے کے کہیں اور شادی کرنا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ ہے, زنا ہے. کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق اللہ نے کورٹ کے پاس نہیں رکھا, کہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس.